نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. معزز سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے. گزشتہ منگل کو جن 2 آیتوں کی تفسیر کی گئی تھی، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو ثابت کیا کہ عبادت کے لائق اور سجدہ کرنے کے لائق اگر کوئی ذات ہے اور کوئی شخصیت ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کہ اس کے علاوہ کوئی ذات اور کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کے سامنے انسان اپنے سر کو جھکائے اور اس کی عبادت کرے. اور اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ صفات کو بیان کیا تھا، جیسے کہ آسمان سے پانی کا اتارنا اور اس پانی کے ذریعے سے پھلوں کو نکالنا اور اس کو تمہارے لیے رزق کا بنانا، اور اسی طرح تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے جو پیدائش دی، جو خلقت دی، ان تمام اپنی صفات کو اللہ نے بیان کیا. یہ 2 آیتیں اللہ آج جو تلاوت کی گئی ہے 2 آیتیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحدانیت کے بعد رسالت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کیا ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ صفتیں بیان کی. ان صفتوں میں سب سے پہلی صفت اور سب سے پہلا معجزہ جو بیان کیا وہ ہے قرآن مجید، کہ یہ قرآن مجید کا معجزہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی صفت ہے کہ ایسی مثال اور ایسی صورت لانے سے تم لوگ عاجز ہو. حالانکہ تم بھی اہل عرب ہو، تم حضور سے زیادہ عربی دان ہو اور عرب کے قواعد کو جانتے ہو اور فصیح و بلیغ عربی بولنے والے ہو، لیکن جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، جو صورتیں اللہ نے نازل کی ہے، جو طریقے سے نازل کیا ہے، اس طریقے سے تم ایک چھوٹی سی چھوٹی آیت بنانے سے بھی قاصر ہو. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا ہے کہ جو نبی امی ہونے کے باوجود جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، اتنی فصاحت و بلاغت والی عربی لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے، لہذا یہ اس کے رسول ہونے کی دلیل ہے. پھر آگے اللہ نے اسی آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ تم لوگ یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے، اور جب نہیں کر سکتے ہو تو تم اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے، کہ اس آگ کو بھڑکایا جائے گا، اس آگ کو جلایا جائے گا صرف انسان اور پتھروں سے. جیسے آپ کوئلے کے ذریعے سے اور لکڑیوں کے ذریعے سے آگ کو بھڑکاتے ہیں اور آگ کو جلاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آگ ایسی ہے کہ اس میں کوئلہ اور لکڑی کام نہیں آئے گی، بلکہ اس میں انسانوں کو ڈالا جائے گا، پتھروں کو ڈالا جائے گا تو وہ آگ بھڑکنے لگے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس آگ سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، اور وہ تمہارے لیے نہیں بلکہ کافروں کے لیے تیار کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک کھلا چیلنج جو ہے وہ 1400 سال پہلے اس قرآن مجید میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پوری انسانیت کے لیے چھوڑ دیا ہے. اور صرف ان کافروں سے یہ نہیں کہا کہ تم 1-2 آ جاؤ، بلکہ کہا ہے کہ تم اپنے قبیلے کے قبیلے، اپنے گروہ کے گروہ، جماعتوں کے جماعت، جن کو تمہارے اندر طاقت ہے تم سب کو لے کر آ جاؤ. اور یہاں تک کہ قرآن مجید میں کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ تم اپنے ان بتوں کو بھی بلا لو جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، جن کے سامنے تم
سر جھکاتے ہو، جن کو تم اپنا بڑا مانتے ہو، ان تمام کو تم بلا لو اللہ کے علاوہ۔ جتنوں کو تم بلانا چاہتے ہو تم ان تمام کو بلا لو، اور تم اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت بھی پیش کر کے دکھا دو۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ نے اس کوشش کو کیا، اور اس کوشش کو کرنے کے بعد ایک بہت ہی وسیع و بلیغ عربی داں کو ایک کمرے میں الگ تھلگ بٹھا دیا، اور اس سے کہا کہ تم اپنا جتنا ٹائم لینا چاہتے ہو لے کر ایک صورت بنا کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے کئی سو صفحات بلکہ کئی ہزار صفحات میں لکھ کر پھاڑ دیے، لیکن وہ اس قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کی طرح بھی نہیں بنا پایا۔ اسی لیے ایک اور واقعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہارون رشید جو بادشاہ تھے، تو ان کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ اپنے خلافت کے زمانے میں مہینے میں ایک بار یا ہفتے میں ایک بار یا کبھی 15 دن میں ایک بار علمی مذاکرے کے لیے مجلسیں جمع کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی علمی مذاکرے کے لیے مجلس جمع کی، اور مجلس جمع کرنے کے بعد انہوں نے پوری مجلس کو بٹھایا اور مسئلے مسائل پر گفتگو ہوئی، بہت سارے الگ الگ مسئلے مسائل پر۔ ایک عیسائی عالم نے اس میں آ کر بہت اچھی گفتگو کی۔ جب وہ جانے لگا تو ہارون رشید نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم آؤ میرے پاس، ہم تم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تم مسلمان ہو جاؤ، ہم تمہیں ہمارے مملکت کے اندر ایک عہدہ بھی دے دیں گے اور تم کو وزارت پر بھی لے آئیں گے، تم آ جاؤ اور تم ہمارے اسلام کو قبول کر لو۔ اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر 1-1.5 سال بعد دوبارہ جب وہ مجلس لگی تو ہارون رشید کے مجلس میں وہ آدمی دوبارہ آیا، اور دوبارہ آنے کے بعد اس آدمی نے اسلام کی حقانیت کو بالکل ثابت کیا۔ 1 سال پہلے جب آیا تھا تو عیسائیت کو اس نے ثابت کیا تھا، 1 سال کے بعد آنے کے بعد اس نے اسلام کی حقانیت کو قرآن اور حدیث سے اور اپنی سیاست دانی سے اور اپنے دانشوری سے اس طرح پیش کیا کہ لوگ اسلام کو ماننے پر مجبور ہوئے۔ جب مجلس برخاست ہو گئی تو ہارون رشید نے پھر اس کو بلایا اور کہا کہ تم تو وہی شخص ہو جس کو ہم نے اسلام اور وعدہ وزارت بھی دیا تھا، تم نے اس کو لینے سے انکار کیا، آج کیا بات ہے کہ تم اسلام کی ترجمہ نہیں کرو؟ اس نے کہا کہ جب میں یہاں سے گیا تو یہاں سے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ اسلام میں ایسی کیا چیز ہے، لہذا اس نے سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے زبور کو بھی لکھا، انجیل کو بھی لکھا، قرآن مجید کو بھی لکھا، اور میں کتابت میں اعلیٰ درجے کا کاتب ہوں کہ میری لکھاوٹ پر لوگ فدا ہو جاتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید میں بھی رد و بدل کر کے لکھ کے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ میں نے جب زبور لے جا کر لوگوں کو دی تو ان لوگوں نے اس کو بہت ہی اونچے مقام پر رکھا اور کہا کہ بہت ہی اچھی کتاب ہے، بہت اچھی لکھاوٹ ہے۔ میں نے اسی طرح تورات کو بھی لے جا کر لوگوں کے درمیان دی تو لوگوں نے اس کو بھی قبول کیا۔ انجیل کو عیسائیوں نے دیا، انجیل بھی لوگوں نے قبول کر لیا، اس میں رد و بدل کیا۔ قرآن مجید میں بھی میں نے کچھ رد و بدل کیا، کچھ ادھر کی ادھر کا ادھر کیا، اور میری کتابت کو اچھی طرح پیش کیا میں نے مسلمانوں کے سامنے، تو مسلمانوں نے اس کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ یہ قرآن مجید وہ نہیں ہے جو اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس قرآن مجید میں رد و بدل ہے، لہٰذا اس کو قبول نہیں۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ جب میں نے اس چیز کو دیکھا اور میں نے ان آیتوں پر غور کیا جو اللہ نے اس قرآن مجید میں چیلنج کیا ہے، تو مجھے یہ یقین آ گیا کہ یہ سچی پکی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، لہٰذا میں نے تمام مذاہب کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیلنج اور جو دعویٰ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعویٰ کر کے بتا دیا کہ اس دعوے کے حقدار صرف وہ 1400 سال پہلے والے نہیں، تا قیامت آنے والوں کے لیے تک یہ دعویٰ ہے کہ اگر کسی کے اندر بھی طاقت ہے، کوئی اتنی ہمت رکھتا ہے، تو وہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کی مثال لے کر آئے۔
اور اللہ نے اس دعوے کو آگے چیلنج کر کے بھی بتایا ہے کہ یہ تو چھوڑو، میں نے تو دعویٰ کر دیا، اور آگے یہ بھی بات کہہ دی اللہ نے کہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور آگے اللہ نے عربی جاننے والے کہیں گے کہ اتنی تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کوئی ہرگز کبھی بھی نہیں کر سکتا اس چیز کو، کہ اس قرآن مجید کے مثل ایک چھوٹی سی سورت بھی ہے، بڑی آیت کا اللہ نے دعویٰ نہیں کیا۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ نے لایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، سورت کا معنی آتا ہے کہ ایک چھوٹی سی آیت، ایک چھوٹا سا ٹکڑا قرآن کے مثل تم لے کے آئے۔ تمہارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کی جو عربی اور فصاحت و بلاغت ہے اس کے مثل تم ایک چھوٹا سا ٹکڑا لا کر پیش کرو۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا اور پھر حضور کی رسالت کو ثابت کیا ہے کہ جب تم اتنے پڑھے لکھے ہو کر، اتنے فصیح و بلیغ عربی بولنے والے ہو کر، اور عربی تمہاری مادری زبان ہے، تم تمام عربی کے قواعد کو جانتے ہو، اس کے بعد تم ایک مثل اس کے جیسا نہیں لا سکتے ہو، اور یہ تو ان پڑھ ہو کر اس جیسی فصاحت و بلاغت والی عربی بول رہا ہے، لہٰذا اس بات کو ثابت کر لو کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہے۔ اسی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اسے ثابت کیا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وَإِن اور اگر، كُنتُم تم، فی ریب اور اگر تم میں کچھ خلجان ہے، کچھ شک ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھا ہوا ہے، اپنی طرف سے لکھا ہوا ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، اگر تم کو اس بارے میں کوئی شک ہے، مما نزلنا، اس چیز پر جو ہم نے نازل کیا، تم کو شک ہے کہ جو ہم نے نازل کیا وہ ہماری طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس کو گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تم کو شک ہے، فی ریب شک ہے، مما نزلنا اس چیز پر جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا ہمارے بندے پر، کہ تمہارے دل میں کوئی بھی شک و شبہ ہے اس چیز پر جو ہم نے نازل کیا ہمارے بندے پر، فَأْتُوا لے آؤ تم، بِسُورَةٍ ایک چھوٹی سی سورت، مِن مِثْلِہ اس کے جیسے، اس کے جیسے تم ایک چھوٹی سی صورت لے کر آؤ اور دکھاؤ لا کر، ہم مان جائیں گے کہ تم اپنی بات میں، اپنے وعدے میں سچے ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، آگے اللہ کہتے ہیں وَادْعُوا اور بلا لو تم، شُهَدَاءَکُمْ تمہارے حمایتیوں کو، تمہارے ساتھ جن کا تم دعویٰ کرتے ہو، جن کو تم اپنا خدا مانتے ہو، ان کو بھی بلا لو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم اس بات میں سچے ہو کہ اللہ نعوذ باللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑا ہے اور اس کو اپنی طرف سے بنایا ہے، اگر تم اپنے اس بات میں سچے ہو تو تم اپنے خداؤں کو بلا لو۔ آگے اللہ کے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے، فَإِن لَّم اگر تم نہ کر سکے، اگر تم نہ کر سکے تفعلوا کام کو، وَلَن تَفْعَلُوا اور آگے اللہ کہتے ہیں تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے ہو، تا قیامت تم سے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ، فَاتَّقُوا النَّارَ، فَاتَّقُوا مانے بچاؤ، النار اس آگ سے، التی جو کہ وقودھا اس کا ایندھن، الناس والحجارہ لوگ اور پتھر ہے، اس کا ایندھن، وقودھا کا ترجمہ ہوگا ایندھن، الناس والحجارہ، حجارہ مانے پتھر اور الناس مانے لوگ، کہ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، اعدت للکافرین وہ آگ جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایک بار آخر بار ترجمہ دیکھ لیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا اس چیز پر جو ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا ہمارے بندے پر، اس کے بارے میں تم کو کوئی شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، فَأْتُوا تو تم لے آؤ، بِسُورَةٍ ایک چھوٹی سی صورت مِّن مِثْلِهِ اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّہِ اور تم بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو، ان کو تم صادقین، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے ہو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو تم بچاؤ
اپنے آپ کو اس آگ سے کہ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، اور وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سینے سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔